میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج مجھے یہ فضل بخشا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس عبادت میں شریک ہو سکوں۔ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ جہاں کبھی بھی جاؤں یا اپنے چرچ پہ یا جہاں بھی میں پرستش کو اپنی زندگی کے لیے ایک اینرجائزر سمجھتا ہوں جو میری روحانی زندگی کو اینرجائز کرتا ہے، ریچارج کرتا ہے۔ وہ خدا کی پرستش اور اس کی ستائش ہے، اس کے گیت ہے جو میں اور آپ گاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھیں، میں ایک بار پھر قاضی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے سرٹیفکیشن والے 11 تاریخ کے اتوار میں ہماری بڑی مدد کی اور ہم نے کسی طرح سے کس طرح کی کمی نہیں ہونے دی، جس کے لیے ہم خداوند کا اور قاضی صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں آپ سب کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ خداوند کے گھر میں آئے تاکہ میں اور آپ مل کر خداوند کے پاک کلام کی ان باتوں کو سیکھ سکے جو آج کے اس حوالے، یہ حوالہ 3 اتوار پہلے مجھے قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جی اگر آپ جب آئیں گے تو پھر اس حوالے کے تعلق سے ہم خداوند کے پاک کلام سے سیکھیں۔ اس کی جو حوالہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کی جو مرکزی آیت ہے وہ میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جن کے پاس بائبل ہے میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنی بائبل کھلی رکھیں۔ متی کی انجیل کے 10ویں باب کی 34ویں آیت میں لکھا، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا۔ مقدس متی جو خدا یسوع کے رسول ہے، ان کے والدین نے ان کا نام لاوی رکھا تھا، اور یہودیوں کے ہاں 2 نام رکھنے کا رواج اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ گجرات میں پھرانے کی آواز اگر ہم اسپیکر کو یا مائک کو وہاں لے آئیں تو جب خداوند یسوع نے مقدس متی کو اپنی خدمت کے لیے چنا تو خداوند یسوع نے ان کا نام بدل کر متی رکھ دیا۔ متی یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے خدا کی یا یہوہ کی بخشش۔ اور جب ہم ان کی اس انجیل کا جو انہوں نے لکھی ہے مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی بخشش کیا ہے اور ہم اس کو کیسے بخشش سمجھ کر، سیکھ کر، جان کر بطور بخشش قبول کر سکتے ہیں۔ اس انجیل کو لکھے جانے کا جو مقصد ہے وہ پہلا مقصد یہ ہے کہ مسیح یسوع کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا گیا، اور جب مقدس متی مسیح یسوع کو بطور نجات دہندہ پیش کرتا ہے تو وہ یہودی قوم کو اسپیسیفکلی
نہیں کہتا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دیتا ہے، بلکہ مقدس پتی کی انجیل پہلی دفعہ بنی نوع انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ مسیح یسوع بنی نوع انسان کا نجات دے گا۔ کسی قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک فرقے یا کسی اہل زبان کا نجات دہندہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہر قوم، ہر قبیلے کا نجات دہندہ ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے بنی نوع انسان کو رہائی دیتا اور قبر اور موت سے آزاد کرتا۔ دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع اپنے بدن میں، جان میں، روح میں، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنے نفس میں، بنفس نفیس خدا کے کلام کی یا نجات کی خوشخبری، اور اس کے علاوہ اور کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ خوشخبری کیا ہے، کیونکہ میرا تجربہ نہیں، میرا علم ہے، میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ خوشخبری کی انجیل کی بات بہت زور شور سے، شد و بد سے کرتے ہیں، لیکن وہ بتا نہیں سکتے بعض اوقات کہ میری اور آپ کے لیے خوشخبری کیا ہے۔ ویسے تو انجیل کا معنی ہی خوشخبری۔ تیسری بات جو اس انجیل کو لکھے جانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسیح خداوند کی جو تعلیمات ہیں، ذرا غور سے سنیے گا کہ مسیح خداوند کی جو تعلیمات ہیں وہ خدا کے فضل کو پیش کرتی ہیں اور خدا کے فضل پر مبنی۔ تو جو خدا کے فضل کو جاننا چاہتا ہے عرب سے یہ تک، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسیح یسوع کی تعلیمات کا نہ صرف مطالعہ کرے بلکہ ان کو اپنے دل میں، ذہن میں، ایمان میں، اعتقاد میں بھی جگہ دے اور ان پر ہر وقت خداوند سے مانگتا اور پوچھتا ہے۔ متی کی انجیل میں اور ملاکی کے صحیفے میں 400 سال کا عرصہ ہے۔ متی کی انجیل میں اور ملاکی کے صحیفے میں، یہ عہد عتیق میں اور عہد جدید میں 400 سال کا عرصہ ہے، اور یہ جو 400 سال کا عرصہ ہے اسے ہمارے جیسے جو بائبل مقدس کے طالب علم ہیں، ہم اس دور کو سیاہ دور یا ڈارک ایج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان 400 سالوں میں خدا نے کبھی کسی انسان سے، کسی نبی کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ ملاکی کے بعد پہلی بار اگر خدا یہوہ خدا کا پیغام اس دنیا میں آیا ہے تو اس میں 400 سال کا وقفہ ہے، اور وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے شروع کیا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور جب مسیح یسوع ان کے درمیان کھڑا ہوا تو لکھا ہے نزدیک نہیں آ گئی بلکہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پیدائش کی کتاب اور یشوع خروج کی کتاب میں بھی 400 سال کا عرصہ ہے۔ پیدائش کی کتاب تخلیقی کائنات اور بنی نوع انسان کو جسے ہم اینتھروپولوجی یا علم انسان کہتے ہیں اس کی تاریخ کے بارے میں بتاتی ہے، اور خروج کی کتاب جو ہے وہ پہلی دفعہ بنی نوع انسان کو نجات کے منصوبے کا تعارف کرواتی ہے، اور خروج کی کتاب نجات کے منصوبے کا انٹروڈکشن ہے یا نجات کا دباچہ۔ متی کی انجیل جو ہے وہ
زندگی کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اس کے کل 2800 باب ہے، جو بائبل پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا، اور یہ جو 2800 باب ہے متی کی انجیل کے، یہ 5 میسیجز پر یا باتوں پر مرتبط ہے۔ یہ 5 میسیجز ہیں جن کو مقدس متی نے دیگر سچائیوں کے ساتھ یا باتوں کے ساتھ یا معجزات کے ساتھ رقم کیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی انجیل جو ہے وہ مرکز کی انجیل ہے جو 60 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری انجیل ہے وہ متی کی انجیل ہے اور مقدس متی رسول ہے۔ مرکز کی انجیل کو بطور سورس استعمال کیا ہے اور تقریباً 93% جو آیات مرکز کی انجیل میں پائی جاتی ہیں وہ آپ کو مقدس متی کی انجیل میں ملے۔ یہ 5 بات جو ہیں یہ جسے عام الفاظ میں ہمارے جو مسیحی خدام ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا واز جسے ہم عام طور پر پہاڑی بات کہتے ہیں، جو 5ویں باب سے 7ویں باب تک ہے، اور اگر آپ 5ویں باب کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو پھر اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ پھر آگے وہ مبارک بادیاں ہیں پر 5واں 6واں 7واں باب ہے، اور اس میں جو بنیادی بات مقدس متی نے کہی ہے جو کسی انجیل میں کسی خط میں آپ کو نہیں ملے گی، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زبان کو کھولا۔ اور دوسری بات اس نے بتائی کہ بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا پر اس کے پاس شاگرد آئے۔ اس کے بارے ہم پھر کبھی سیکھیں گے کہ وہ کیا مقدس متی کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ یہ 5 کے 5 بات جو ہے یہ شاگردوں کے لیے، یہ عام انسان کے لیے نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو خدا کے کلام کی شاگردیت کو، اس کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو اس لیے نہیں سیکھنا چاہتا کہ وہ خود دنیا میں ایک بڑا عالم بن کر زندگی بسر کرے۔ یہ 5 بات ان لوگوں کے لیے ہیں جو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اگر وہ سیکھ کر دوسروں کو سکھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروف کرتے ہیں کہ وہ خدا ان کے شاگرد ہیں۔ اگر وہ شاگردیت کا کام سر انجام نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 بات ان کے لیے مفید تو ہیں لیکن وہ اپنے کام کو مکمل طور پر پورا نہیں کرتے۔ پہلا باب جو ہے میں نے بتایا 5ویں باب سے 7ویں باب تک ہے۔ دوسرا باب 10ویں باب میں ہے، وہ آج ہمارا حوالہ ہے۔ تیسرا باب جو ہے وہ 13ویں باب میں ہے۔ چوتھا باب جو ہے وہ 18ویں باب میں ہے، اور 5واں باب جو ہے وہ 24 سے 25ویں آیت تک اس میں موجود۔ یہ 5 کے 5 باب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے شاگردوں کے لیے ہیں اور سیکھنے والوں کے لیے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اگر ہم شاگردیت کے اس سچائی سے واقف نہیں ہیں تو پھر آپ کو اور مجھے خواہ ہم کسی بھی عمر میں ہوں ہمیں شاگرد بننے کی ضرورت ہے۔ میں نے زندگی میں بڑے انٹرویو دیے، بہت ساری جگہوں پر خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے میں نے جب انٹرویوز دیے ہیں، اور میرے پاس وہ سارے لیٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں کہ کال لیٹرز پڑے ہیں، اس کی جو آخری لائن ہے میں حیران ہوں، ہر کال لیٹر کی جو آخری لائن ہے، بے شک وہ سارے کے سارے انگریزی میں ہیں، اس میں لکھا ہے کہ پلیز ڈو کم لیکن کم ود ٹیچبل ایٹیٹیوڈ۔ ضرور آؤ، ہم آپ کو داخلہ
تم اتنے بڑے یہ وہ نہیں ہو، یا تمہاری خدا کے کلام کو سیکھنے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ بات میں نے جب سیکھی، جب میں نے جانی، تو اس وقت سے لے کر آج تک میں خدا کے کلام کا صرف اور صرف طالب علم ہوں اور کچھ نہیں۔ خدا قاضی صاحب نے جب مجھے یہ بتایا تو میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا، جو بھی مجھے بلاتے ہیں میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاؤں تو پھر میرے لیے دعا کریں۔ جب آپ دعا کریں گے میں خدا سے دعا کروں گا، پھر خداوند مجھے دے گا، تو جو خداوند مجھے دے گا اسے میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں اپنی طرف سے ایک سطر، ایک لفظ، ایک لائن بھی کہنا نہیں چاہتا۔ تو خداوند نے جو کچھ دیا ہے، اگر ہم میں آج صرف اسی آیت پر فوکس کروں، اس آیت میں لکھا ہے کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا۔ میں شاید آپ کو پتا ہوگا، پانی صاحب کو پتا ہے، میں ایک جگہ ریکارڈنگ کے لیے جاتا ہوں اور ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور وہ ریکارڈنگ پاکستان میں نہیں سنی جاتی، وہ امریکہ سے آن ہوتی ہے، اور پھر کوئی دنیا کے جتنے ممالک ہیں جہاں اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ اس کو سنتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں ان پر، اور سوال کرنے والوں میں مسیحی تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن جو جتنے غیر قوم لوگ ہیں، اسپیشلی جو برزئی ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، یہ پارسی ہیں، یہ ہر جیسے آپ مذہب کہہ سکتے ہیں، حالانکہ مذہب نہیں ہے، لیکن جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے سوال بھیجا تھا کہ آج سے کچھ مہینے پہلے کہ جی پاک کلام میں تو لکھا ہے کہ عبرانیوں کے خط کے چوتھے باب میں کہ خدا کا کلام جو ہے، چوتھا باب آ گیا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار۔ سوال یہ ہے کہ تلوار تو ایک دھار ہوتی ہے، حالانکہ اب جو بزرگ ہیں ان کو شاید پتا ہوگا، بچوں کو شاید پتا نہیں ہوگا، میں نے اپنے گھر میں جو تلوار دیکھی ہے اس میں دو دھاری تلوار بھی دیکھی، ہمارے گھر میں تھی۔ تو دو دھاری تلوار تو ہوتی ہی نکاح ہوتی ہے، پر جی اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا کلام اور دو دھاری تیز تلوار، تو ہم اس دو دھار کو کس طرح سے سمبلائز کر سکتے ہیں، کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو بائبل کی 66 کتابیں دو حصوں پر مشتمل ہیں۔ ایک حصے کو ہم عہد عتیق کہتے ہیں جو 39 کتابوں پر مشتمل ہے، دوسرے حصے کو ہم عہد جدید کہتے ہیں جو کہ 27 کتابوں پر مشتمل ہے۔ تو عہد عتیق ایک دھار ہے اور عہد جدید دوسری دھار ہے، اور جو عہد عتیق کی دھار ہے وہ شریعت کے قوانین کے ذریعے انسان کو وہ راستہ بتاتی ہے جس راستے کے ذریعے وہ دوبارہ باغ عدن میں داخل ہو سکتا ہے، اور عہد جدید کی کا جو حصہ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان ہمارے حسنات سے، نیکیوں سے نہیں، خداوند کے فضل سے، اس کے کفارے سے، اس کے خون سے خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو دو دھاری تیز تلوار کہا ہے۔ دوسری بات میں نے ان کو بتایا کہ دو دھاری تیز تلوار جو ہے وہ عام الفاظ میں جو ہے وہ یہ ہے، عام ہمارے مسیحی بھی اس بات پر متفق ہیں کہ جی عہد عتیق شریعت ہے اور عہد جدید فضل ہے، اس لیے وہ فضل اور شریعت کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ میں اس تقسیم سے ذاتی طور پر متفق نہیں ہوں، جب کبھی وقت ملے گا، خدا زندگی دے گا تو ہم اس پر بھی خدا کے کلام کی آواز کو سنیں، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یسوع نے کہا میں تلوار چلانے نہیں بلکہ
تیز چلوانے آیا اور یہ جو دو دھاری تیز تلوار جس کا میں نے آپ کو بتایا، اس نے کہا میں چلوانے کے لیے آیا ہوں، اور پانچوں بات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ شریعت کے لیے نہیں، وہ خدا کے فضل، مسیح یسوع کی تعلیم اور اس کی شریعت کو پورا کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو اس میں بتایا گیا، اور اس میں پہلا اور آخری طریقہ خدا کا کلام، پہلا اور آخری طریقہ خدا کا کلام۔ خدا کا کلام اس لیے پہلا طریقہ ہے کہ خدا کے کلام سے تمام عالم پیدا ہوئے۔ جب آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں یا تیسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ آیت دوبارہ یاد ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے وہ اس کے بغیر نہیں۔ یہ خدا کا کلام آپ نے پتہ نہیں نام بھی سنا ہے یا نہیں سنا ہے، فرانس کا ایک بہت بڑا سائیکیٹرسٹ ہے یا 20ویں صدی کا بہت بڑا فلسفر ہے، اس نے بائبل پر بہت کچھ لکھا۔ اس کا نام جان پال سارتر ہے، جان پال سارتر، کیونکہ فرینچ زبان میں جیم نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے، اس لیے یہ ہے جان پال یا جان پال سارتر۔ وہ اب جب وہ بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے کہا کہ ہو جا، اور کیا ہو گیا جو آج ہمیں نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نہیں جانتے تو کہ لکھا یہ ہے کہ ابتدا میں خدا کا کلام، اور ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اگر آپ عبرانی کی بائبل کا مطالعہ کریں تو عبرانی کی بائبل اس طرح سے شروع نہیں ہوتی کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یاد رکھیں، جس کمیٹی نے 1907 میں ترجمہ شروع کیا تھا وہ بائبل جو میرے پاس ہے، یہ بائبل جو آپ کے پاس ہے، یہ ابھی 1992 میں یہ ٹرانسلیشن ہوئی ہے، اور اس میں بے شمار غلطیاں، بڑی معذرت سے اس میں بڑی غلطیاں، اردو کی بھی، گرامر کی بھی، اور صرف نحو کی بھی، اور الہام کی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن میرے پاس جو بائبل ہے یہ وہ ترجمہ ہے 1907 میں، اور اس کمیٹی کا جو چیئرمین تھا اس کا نام مرزا فطرت تھا، وہ مرزا پور کا رہنے والا تھا اور اہل زبان تھا۔ اب ان کے ہاں سامنے تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ اس کو ہم یوں کریں گے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ خدا نے ابتدا میں یا ابتدا میں خدا نے بات یہ کی ہے کہ ابتدا جو ہے وہ تخلیق کا ماخذ ہے، وہ تخلیق کا مٹیریل ہے، جس مٹیریل سے دنیا تخلیق ہوئی ہے، سارے جہان تخلیق ہوئے ہیں۔ 6 دن میں خدا نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس کا مٹیریل وہ ابتدا ہے، اور ابتدا کے بارے مقدس یوحنا اپنی انجیل میں بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، ساری چیزیں اس کلام کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے، جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں وہ خدا کے کلام کی تلوار جب چلتی ہے، جب اس کی قدرت کام کرتی ہے تو پھر 6 دن میں 6 طرح کی مختلف تخلیقات اور مختلف جہان اور انسان اور
یہ اس کا مطلب ہے۔ اور پتہ نہیں آپ کتنے لوگ ہیں، آپ نے کبھی مرزا غالب کا مطالعہ نہیں کیا؟ مرزا غالب اپنے دیوان میں لکھتے ہیں کہ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، گویا مجھ کو ہونے دے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہونا۔ جب خدا نے کہا ہوتا، تیری تاریکی کو روشنی سے جدا کیا، اس کے ہوتا جو تو سے کلمہ نکلا، جو کن نکلا، اس کن کی تلوار نے خشکی کو تری سے جدا کیا، روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا۔ اور اس طرح سے یہ خدا کا کلام ابتدا سے تلوار کی طرح چیزوں کو بناتا، سنوارتا اور ان کی حیثیت میں تبدیلی لاتا ہے۔ اور اس نے کیا، چھ دن تک خداوند تخلیق کرتے رہے اور 6 دن تک انہوں نے ایک ہی لفظ کہا ہونا، جسے عربی زبان میں کن کہتے ہیں، اور کن کی جمع ہے کائنات، اور کائنات کی جمع در جمع ہے تکوین۔ اس لیے رومن کیتھولک بائبل کا نام، پیدائش کی کتاب کا نام تکوین، کہ یہ اس کلمے کی تلوار کی وجہ سے اس نے نہ صرف کاٹا روشنی کو، تاریکی سے خشکی کو، اس نے پانیوں سے، بلکہ ہر ایک چیز کو اس کلام نے شکل دی، اس کلام نے اس کو صورت دی، اس کو حیثیت دی۔ پھر دوسری تخلیق خداوند نے کی، لکھا ہے مصر مٹی کا بت بنایا، اور اس بت میں، اس کے دندنوں میں زندگی کا، اب دم کے لیے جو لفظ نیوما استعمال کیا جاتا ہے یونانی زبان میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دندنوں میں اس نے زندگی کا روح یا روح القدس یا الہام یا وحی، یا اس نے اپنے صحیفے کو یا اپنی ذات کو، اپنے نفس کو اس میں ڈال دیا، اور پھر وہ اس نفس کے وسیلے سے انسان جیتی جان ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کلام جو ہے علم تصوف میں اس کی 2 خاصیتیں ہیں۔ ایک ہے جسے ہم خدا کے کلام کے جو طالب علم ہیں، ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام اس کی پہلی حالت لفظی ہے، اور یہ بائبل جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ الفاظ پر مبنی خدا کا کلام ہے۔ دوسری اس کی حالت کلام نفسی ہے، اور کلام نفسی وہ ہے جس کلام میں اس کی زندگی پائی جاتی ہے۔ میں نے بڑے سال کوشش کی کہ مجھے یہ ہارمونی بجانا ہے، نہیں آیا۔ پھر میں نے تبلے پہ ٹرائی کی، مجھے نہیں آیا۔ پھر مجھے میرے والد نے بتایا کہ یہ نعمت تجھے خدا نے نہیں دی، لیکن جب آپ یہ ہارمونیم کو بج کر دیکھتے تو آپ یہ سروں پر ہاتھ پھیرتے رہیں، سو تو نہیں نکلے گا۔ آپ تبلے کو لے کر اس کو 16 ماترے کا ہے، جتنے کا بھی ہے، کہ جو بھی ہے، آپ بتاتے رہیں، اس میں سے کسی طرح کا ٹھیکہ تو نہیں نکلے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں سے سر پیدا کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پنکھا چلایا جائے۔ یہ پنکھا چلے گا، اس کو ہوا ملے گی، اور ہوا جو ہے وہ پھر سروں میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر آپ سرگم کے اعتبار سے اس میں سے جو چاہیں نکال سکیں۔ یہی خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلمہ ہے جو نفسی ہے۔ اور نفس کی سائنس کیا ہے؟ جو میڈیکل سے لوگ جہاں تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فرض کیا میں لفظ یسوع کہتا ہوں، یہ لفظ پہلے میرے دماغ میں آئے گا، میرا دماغ جو ہے وہ اسے پش کرے گا، اور وہ میرے پھیپھڑوں میں آئے گا،
وہ ساؤنڈ باکس جو ہے وہ اس کو آواز دے گا، الفاظ نہیں دے گا کہ یاد رہے۔ وہ آواز جو ہے جب زبان پر آئے گی تو زبان پھر اس کو الفاظ اور زبان دے گی، اور پھر ہم سمجھیں گے کہ میں کون سا لفظ اپنی زبان سے کہا ہے۔ اس سارے میکینزم میں، اس ساری ٹیکنالوجی میں بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ لفظ جو جہاں آیا تھا خداوند کے ذہن میں تھا، اس نے کہا ہو جا، اس کے خدا کے الہام سے، اس کے سانس سے، اس کی زندگی سے وہ لفظ باہر آیا، اور پھر لوگوں نے پہاڑ، سمندر، دریا، پھول اور پھل اور انسان دیکھا، اور پھر انسان کے نظروں میں اس نے اسی پروسیس کو، اسی طریقے کو استعمال کیا، اور انسان بن گیا۔ یہ خدا کے کلام کی جب تلوار چلتی ہے تو ابتدا ہو یا نبیوں کا دور ہو یا آج کا دور ہو یا میرا اور آپ کا دور ہو، یہ کلام جو ہے یہ تلوار کی طرح کام کرتا ہے، اور تاریکی کو نور سے، خشکی کو تری سے، اور ہر طرح کی بے آبادی کو آبادی میں، بے جان کو جاندار میں تبدیل کرتا ہے۔ اب یہاں تو وہ توریت، وہ شریعت، وہ صحائف الانبیاء نہیں ہے، یہاں تو خداوند دسویں باب میں بیٹھا ہے۔ خداوند یسوع جو کلمہ ہے وہ تخلیق کرتا ہے، جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، جو اس پروسیس کا مالک ہے، جو اس پروسیس کا خالق ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، اور لکھا ہے اس نے شاگردوں کو بلایا۔ اگر آپ گھر جا کر پڑھیں 10ویں باب کو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر اس نے 200 میں سے 70 میں سے 12 کو چن لیا۔ جب 12 کو چن لیا تو پھر 12 کو چننے کے بعد ان کو بہت ساری نعمتیں اور برکتیں دی، بزرگوں پر اختیار دیا، ان کو بیماریوں سے شفا دینے کا اختیار دیا، بہت ساری باتیں انہیں سکھائیں، لیکن ان کو اس نے کہا تھا جو ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے کہ یہ کلام جو آج میں تم سے کرتا ہوں، یہ ایسی خوشخبری ہے کہ یہ خوشخبری بڑے انسان کو تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ لفظ جو یہاں استعمال ہوئے ہیں کہ بہو اور ساس کو، اور بیٹے اور ماں کو، اور بیٹے اور باپ کو، یہ سارے الفاظ یہ سب سمبلز ہیں، اور سمبلز کے علاوہ دنیا میں یہی ہوا۔ کتنے شاگرد تھے؟ 12 تھے۔ یہودا کے بعد پھر انہوں نے چن لیے 12 لوگوں کے پاس وہ کلام کی خوشخبری تھی کہ یہودی، یونانی، ارامی، فنیکی، فلسطینی اور سامری، یہ سب اس کلام کو سن کر اپنے اپنے ایمان، اعتقاد اور مذہب سے جدا ہو گئے، اور ان کی زندگی میں خدا کے کلام کی تلوار ایسی چلی کہ اس تلوار نے ان کو تقسیم کر دیا۔ اب دنیا میں 2 ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو ایماندار ہیں یا ایماندار نہیں۔ میں ہمیشہ اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی تعلیم دیتا ہوں کہ ہم جو مسیحی ہیں، ہم یا تو مسیحی ہیں یا پھر مسیحی نہیں، کیونکہ بہت ساری دوائیاں جو ہیں بازار میں، اب تو خیر خبروں میں بھی پاکستان ٹاپ پہ آ گیا ہے کہ یہاں پر اتنی فیکٹریز ہے میڈیسن کی جو جعلی دوائیاں پیش کر رہی ہے، بنا رہی ہے۔ تو یہ جو جال سازی ہے یہ آج سے نہیں، شروع سے، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں خدا کا کلام ہے، اور اس وقت سلاس جب قید میں تھے، وہ جال آیا، آپ کو یاد ہوگا، جیل کی چھتیں ہل گئی اور مٹی گری اور سب کچھ، صوبے دار داروغہ نے کہا کہ وہ تو بھاگ گئے۔ ان کے پاس آیا، جب اس نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں اور پھر خدا کے کلام کی
یونانی ایرامی اور اپنے ایمان اور اعتقاد سے کٹ کر یہ کہنے پر مجبور کر دیا، اے عزیزوں میں کیا کرو کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنو۔ انہوں نے کہا مسیح یسوع پر، کیا کہا کہ مسیح یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو خوشخبری یسوع ہے۔ ہم اس خوشخبری کے چیلے، میرے والد صاحب جو تھے وہ ہندو تھے اور ہندو بلیے تھے۔ روگا ہائی اسکول ہے ہندوستان میں، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، میں کبھی انڈیا گیا نہیں، بڑے ملکوں میں گیا ہوں، انڈیا کا 2 دفعہ مجھے انویٹیشن آیا ہے، مجھے ویزا ہی نہیں ملا، ورنہ میرا بڑا دل تھا کہ میں انڈیا جاؤں، میں تاج محل اور یہ چیزیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تو موگا ہائی اسکول جو ہے یہ مشنریز کا اسکول تھا کسی دور میں۔ میرے والد صاحب وہاں پر پڑھتے تھے۔ سادھو سندر سنگھ وہاں پر آئے، انہوں نے ایک عبادت کروائی، اس عبادت میں سادھو سندر سنگھ کی وجہ سے خدا کے کلام کی خوشخبری میرے باپ کے دل، دماغ، ایمان، اعتقاد اور عقیدے کو چیرتی ہوئی اس کی زندگی سے گزر گئی، اور اسی رات میرے والد نے بپتسمہ لیا اور مسیحی ہو گیا۔ میرے جو دادا پردادا جو تھے انہوں نے میرے باپ کو قتل کر دینا تھا۔ مشنریز ڈاکٹر بیلن تھے اس وقت، انہوں نے میرے باپ کو چھپا لیا اور ان کو لے آئے۔ وہاں پر اسے تھوڑی دور جیسے حیدرآباد ہے، حیدرآباد ایک اور اسکول ہے جو لڑکیوں کا تھا، اور سورہ نصیر ہائی اسکول ہے۔ میری ماں وہاں پڑھتی تھی اور وہ سکھ ہے، اس کا نام لاجونتی ہے۔ ہم نے پاکستان میں بدل کر اس کا نام ہم نے خورشید رکھا تھا، اصل نام اس کا لاجونتی۔ وہ بھی اپنی عبادت میں جب سادھو سندر سنگھ ان کے اسکول میں گئے، لڑکیوں کے اسکول میں، انہوں نے خدا کا کلام سنایا۔ میری ماں نے وہاں، وہ سکھ تھی اور انتہائی پکی سکھ تھی، اس نے جب خدا کے کلام کی تلوار کو چلتے دیکھا، جب اس کی زندگی میں خدا نے اپنے بندہ کے ذریعے اس تلوار کو چلوایا، تو میری ماں نے اسی رات خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اور پھر وہ مسیحی ہو گئی، اور اس کو بھی انہی مشنریوں نے پروٹیکشن دی، کیونکہ میری ماں کا بیان یہ ہے کہ اس کے 7 بھائی تھے، اور ان 7 بھائیوں میں 2-3 تو ویسے ڈاکو تھے۔ اگر ان کو میں مل جاتی تو وہ مجھے ایک لمحے میں قتل کر دیتے۔ مشنریز میرے ماں باپ کو لے آئے، اور پھر انہوں نے ان کی شادی کی، اور ان کا پہلا بیٹا میں پیدا ہوا، اور خدا کے کلام کی خوشخبری کی تلوار میرے باپ اور میری ماں میرے خاندان میں چلی، اور میں نے اپنی ماں کی زندگی میں وہ تلوار چلتے دیکھی ہے، اس تلوار کی خوبیاں چلتی دیکھی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں خدا کے کلام کی تلوار چلتی دیکھی ہے۔ 1999 میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، شاید آپ نے کبھی CNN پر وہ پروجیکٹ کا نام سنا ہو، K2 پروجیکٹ ہے اس کا نام۔ تو میں اس پر کام کر رہا تھا، میرے پاس بائبل تھی اور میرے پاس بہت سارا وہ مٹیریل تھا جو میں لوگوں کو بانٹتا تھا۔ میں گلگت سے چلا اور وین میں چلتا ہوا، میرا جو ڈرائیور تھا اس کا نام پترس تھا اور راولپنڈی کا تھا۔ ہم جب باٹگرام آئے تو باٹگرام میں پولیس نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو شیر پاؤ کے جلسے میں ایس پی اسد جو تھے وہ مارے گئے۔
ایس پی اسد نے ہمیں گرفتار کر لیا بٹگرام سے اور پھر میں نے کافی دن حیدرآباد جیل میں گزارا، لیکن اس جیل میں خدا کے کلام کی جو خوشخبری تھی وہ میرے بند نہیں کی، کیونکہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ اس نے بتایا ہوا تھا لوگوں کو کہ بھئی یہ تبلیغی جماعت والا ہے۔ واقعی میں تبلیغی جماعت کے ساتھ میرا تعلق تو تھا، اور میرے بارے CNN پہ اور دوسری جگہوں پر خبریں تو آ رہی تھی کہ ایسے ہو رہا ہے، اور وہ بھی ان علاقہ جات میں جہاں لوگ یسوع کی تصویر بھی نہیں دیتے۔ گناہ میرے ساتھ جو ساتھ پر کوٹری تھی، اس کوٹری میں 2 بھائی تھے، ٹیکس لے کے رہنے والے تھے، اور وہ دونوں شراب بیچنے بنانے کا کاروبار تھا۔ میرے پاس جب میری ان کی ملاقات ہوئی اور میری ان سے جب گفتگو ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم مسیحی ہیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں مانتا مسیحی، تو بہرحال وہ جو ساری گفتگو تھی وہ ہوئی۔ 2 دن کی منادی کے بعد یا 2 دن کی سٹریٹ کے بعد انہوں نے میرے ساتھ خدا کے کلام پر یہ عہد کیا کہ سر آج کے بعد ہم یہ دھندا نہیں کریں گے۔ خدا کے عزیز اللہ نے کچھ نہیں کیا، یہ یاد رہے، میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ خدا کے کلام نے جس خوشخبری کو ان کے باطن میں ڈالا، وہ تلوار چلی اور بدی نیکی سے جدا ہو گئی، اور بدی کو جدا کرنے کے لیے خدا کے کلام نے ان دونوں کی زندگی میں کام کیا۔ جب میں رہائی میں لینا تو میرا جو ڈرائیور تھا کہنے لگا شادی چھوڑو پرانی دیکھ لیجیے۔ میں کہا جیل میں اب ہوتا کیا تھا کہ وہ کیٹو سگریٹ پیتا تھا پہلے، اب جیل میں ہمیں گولڈی ملتی تھی، پھر جو دال وہ بنا کے لاتے تھے جیل میں لمبردار، اس میں مکھن ڈالتے تھے، ساتھ ہمیں یہ اچار بھی ملتا تھا، یہ وہ جو مشہور کمپنیز ہیں ان کا۔ کہنے لگا شادی موقع لگنا ہے کہا سے بڑی ہو گئی۔ یہ ہے خبرت، ان میں سے کوئی بھی شخص ایون سپرنٹینڈنٹ نے مجھے بتایا، ان سب کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ وہ لوگ ہیں، آپ کو جیل کے اندر مار دیں گے۔ مجھے انہوں نے جب میرے حق کیا تو وہاں سے بختر بند گاڑی میں بٹھایا حیدرآباد سے، اور راولپنڈی چھوڑ کر بس میں بٹھا کے بس ڈرائیور کو کہا کہ یہ کہیں اترنا چاہیں تو اتر نہیں دینا جب تک لاہور نہ آئے۔ خدا کے کلام کی تلوار جب چلتی ہے تو وہ ساس بہو ہوں یا نند بھابھی ہوں یا دیور جیٹھ ہوں یا اپنے ہوں یا غیر ہوں یا غیر مسیحی ہوں یا مسیحی نہ ہوں، پھر وہ جب تلوار چلتی ہے پھر وہ تاریکی کو روشنی سے جدا کرتی ہے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو خدا نے ان شاگردوں کو دی اور کہا کہ یہ خدا کا کلام لو اور جاؤ۔ آپ سب میں سے باقی باتیں ہم کبھی سیکھیں گے۔ آپ کوئی بتا سکتا ہے کہ خوشخبری ہمارے پاس کیا ہے؟ نکالیں پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ جن کے پاس بائبل ہے وہ نکالیں۔ پہلے کون والی بائبل ہی نکال لی، مجھے سے غصہ۔ بائبل نکالیں پہلا کرنتھیوں 15واں باب، اور کوئی کھڑا ہو کے ذرا آرام سے پڑھ دے، بھلے مائک میں پڑھ دے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب پہلی آیت سے۔ پاسر بھائیو، ہاں جی پڑھیں۔ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے، پڑھے 15واں باب، وہ سائڈ پر آئے گا پہلی آیت، ہاں جی وہاں اس سائڈ پہ۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اب اے بھائیو، غور سے سنیے، غور سے دل سے جی۔
अब ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, हाँ, जिसे तुमने कबूल भी कर कबूल भी लिया कर लिया था, और जिस पर कायम भी हो, कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, उसकी के वसीले से तुमको निजात नहीं मिलती है, बशर्ते बशर्ते के के वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। वो खुशखबरी क्या है? पढ़े जरा तीसरी आयत। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीही किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये खुशखबरी है। थैंक यू वेरी मच। खुशखबरी क्या है मेरे और आपके पास? कि मसीह किताब मुकद्दस के पास बायस हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा। और ये वो खुशखबरी है जिसे तुमने कबूल किया, ईमान भी लाए और तुम्हें निजात भी मिली है, और यही फिर तुम्हें जताया देता। और फिर उसके बाद 8वीं आयत तक एक फहरिस्त है कि जी उठने के बाद यीशु किसको नजर आया। एक लंबी फहरिस्त है और आखिर में पौलुस कहता है 8वीं आयत में, मुझे नजर आया है जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश। साउल पौलुस बन गया। जब तलवार चली तो आंखों से छिलके गिरे, तो आंखों से छिलके गिरे। मैं क्योंकि अदब का तालब इल्म हूँ, लिटरेचर मेरी कमजोरी है, तो किसी शख्स का शेर है कि खुदा ये मोजज़ा भी कभी दिखाए मुझे, खुदा ये मोजज़ा भी कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। और दमिश्क की राह पे यीशु ने यही कहा, तो मुझे क्यों सताता है? उसने कहा तू कौन है? उसने कहा तो मेरे इन बच्चों को, इन बेटों बेटियों को, इन खादमों को, स्टिफनस को तू शहीद करता है, मारता है, जेल में डालता है, कोड़े लगवाता है, तो मुझे सताता है। तू उनको मारता जरूर है और जख्म तो मुझे आते हैं, क्योंकि तलवार है वो जो ईमानदार को बेईमान से जुदा करती है, जो बदकार को दीनदार से जुदा करती है। तलवार है वो जो बहन को भाई से, मेरी माँ को अपने खानदान से जुदा करती है, जो साधु सुंदर सिंह को उसके माँ बाप से जुदा करती है, जो विलियम कैरी की खिदमत के वसीले से 80,000 लोग इंग्लैंड में यीशु पर ईमान लाए, साउथ अफ्रीका में प्रोफेसर टोरी के वसीले से आज बेशुमार कबीले मसीह यीशु पर ईमान लाए, और अमेरिका में वो सारी आज जो मसीही कौम अगर मौजूद है तो वो मिशनरियों की नतीजा, जिन्होंने खुदा के कलाम को चलाया, उस तलवार को चलाया। आखिरी बात का खुदा को टाइम हो गया, मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे, पता नहीं टाइम मेरा साथ क्यों नहीं देता। वो आपने बच्चे यहाँ बैठे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि ये बिजली किसने इजाद की थी, बल्ब किसने इजाद किया था, क्या नाम था उसका? जी आप स्टूडेंट नहीं, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। उसका नाम था थॉमस एडिसन। उसने 1400 इजादें की। कितनी? 1400 इन्वेंशंस की हैं। उसे एक टीवी रिपोर्टर ने पूछा, उसका इंटरव्यू लेगा, कि ये आपने कैसे कर लिया, क्योंकि आपको पता है वो अनपढ़ था। उस्तादी ने उसके कान पर थप्पड़ मारा, कान फट गया, वो बूढ़ा हो गया बेचारा, तो फिर उनके स्कूल से भेजा नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए वो अनपढ़ था।
اس کو انہوں نے پوچھا کہ تم نے 1400 ایجادات کیسے کی ہیں اور کیوں کی؟ کہتا خدا کے کلام نے مجھے روشن کیا ہے، میں نے جہان کو روشن کر دیا۔ یہ روشنی آپ کے پاس ہے، یہ تلوار آپ کے پاس ہے، یہ تلوار آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ کتاب کی صورت میں ہو یا نہ ہو، اس کو اپنی دل پر لکھ لے، اپنے ذہن میں لکھ لے، یاد کر لے۔ میری جب شادی ہوئی تو کیونکہ میں آپ کو بتایا ہے لٹریری ادبی آدمی ہوں، تو میں نے اپنی دلہن کو پہلے دن ایک انتہائی خوبصورت شعر سنایا۔ جب میں نے اس کو شعر سنایا نا تو اس کا چہرہ ایسے جیسے پتھر ہوتا ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی غصہ نہیں۔ اب جب وہ شعر سناتا ہے تو وہ داد مانگتا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو بہت سے دیکھ کر میں نے کہا 5 منٹ میں رکا رہا، میں نے کہا آپ کو شعر سنایا تھا میں نے، وہ بڑے غصے سے کہتے کہ آئندہ نہ سنانا، شاید بڑے پاگل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے 8 سال اس کے لیے دعا کی اور روزہ رکھا۔ 8 سال کے بعد اس نے خدا مجھ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اور پھر میں نے اس کو خدا کے کلام کی تربیت دلوائی۔ اگر دنیا کا اگر کام نہیں کرتا تو میرے گھر میں، میری بیوی کی زندگی میں، میرے بچوں کی زندگی میں، میرے ماں باپ کی زندگی میں اس تلوار نے کام کیا ہے، اور آج ہم دنیا میں رہتے تو ضرور ہے پر دنیا کے ہم شکل نہیں، اور یہ صرف خدا کا کلام کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے، خواتین سے، چرچ کے لیڈر سے، آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کا مطالعہ ضرور کریں پر اس کو زبانی یاد کریں۔ مطالعہ ضرور کریں مگر اس کو زبانی یاد کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اگر 8 سال 10 سال 15 سال لگتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لگائیں اور ایک دوسرے کو کلام سکھائیں، دعا کریں اور شاگردیت کا کام کریں، اور کبھی تھکے نہیں، کیونکہ دنیا کے آخر تک یسوع نے کہا میں تمہارے ساتھ۔ آئیے خدا مجھے اور آپ کو اسی طرح کی شاگردیت، اسی طرح کے مسیحی، اسی